انسانوں کے نام افزار ریحان، ہمارے سیاسی بیانیے اور مکافات عمل۔ الحمدللہ تمام تر تنازعات اور الجھنوں کے باوجود ہمارا قومی قبلہ درست ہے۔ پاکستانی قوم مختلف نوع شکایات رکھتے ہوئے جمہوری سفر پر گامزن ہے۔ 8 فروری کے انتخابات میں بال برابر شک و شبہ نہیں، یہ پتھر پر لکیر ہیں۔ لوگ سینٹ کی جن قراردادوں کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ انتہائی کمزور نچلے درجے کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے سوا کچھ نہ تھیں، اور جو لوگ بے پر کی اڑاتے ہوئے ہانک رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہوا یا وہ نہ ہوا تو یہاں ماشاءاللہ لگ جائے گا، قطعی فضول ہوائیاں ہیں۔ یہ درویش اپنی وزڈم سے 100% تیقن کے ساتھ تحریر کیے دے رہا ہے کہ اس نوع کے مبہم شبہات کا کہیں 1% بھی امکان نہ اب ہے، اور اگر تدبر سے کام لیا گیا تو نہ انتخابی نتائج کے بعد۔ ہمارے یہاں بلا شبہ یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ ہارنے والے جیتنے والے کو مبارکباد دینے کی بجائے دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے ایجیٹیشن یا دھرنوں کی راہ اپناتے ہیں۔ آج کا خوبصورت منظر نامہ یہ ہے کہ الیکشن 2024 کے بعد بھی ایسی کوئی اسکیم یا سازش وقوع پذیر ہوتی نہیں دکھتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی اسکیمیں غیبی اشاروں سے تشکیل پاتی ہیں اور ماورئی اشارے مفاداتی ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت خوشگوار نئی تبدیلی کے ساتھ سیاست، عدالت اور طاقت سبھی کا مفاد سیاسی اور جمہوری ایکتا و استحکام میں ہے۔ اگر کسی کو ہمارے اس دعوے کی ثابت میں تحفظات و شبہات ہیں، وہ لبیک والوں کا منظر نامہ نظروں کے سامنے لے آئے، جو ایک وقت میں پولیس والوں کو مار کر بھی جہادی دکھتے تھے، لیکن جب خلائی یا خدائی اشارے بند ہوئے تو ہر چیز جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ سابق کھلاڑی نے بھی ایک وقت میں پورا زور لگا کر دیکھ لیا، پاگل پن کی حد تک چلے گئے، لیکن الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دہشت و جنون کام کیا بلکہ الٹا پڑ گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی مثالیں بہت اچھی دی جاتی ہیں، مگر اس کے لیے عوامی ریلے کو ساتھ اٹھانا اور سڑکوں پر لانا پڑتا ہے، نہ کہ 2-2.5 ہزار کی ٹولیوں کو۔ غیبی اشاروں کی بندش سے سسٹم میں بہتری کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ یہاں کسی کو جو بھی شکایات ہیں وہ انتخابات کے بائیکاٹ کی ہمت نہیں کر پا رہا اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایسی بڑی اسکیم تب بنائی جا سکتی ہے جب آپ یہ محسوس کریں کہ ہم ایجیٹیشن کے ذریعے سب کچھ ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ بصورت دیگر آپ کو جو تھوڑی بہت پذیرائی حاصل ہے، یا آپ کچھ وجوہ کی بنیاد پر یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ کچھ عوامی حلقوں میں آپ کے لیے ہنوز خاص حمایت پائی جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ سب چھنتی صاف شفاف دکھتی ہے۔ منفی ذہنیت والے لوگ اکثر اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پاتے کہ یہ مکافات عمل کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی روحانی یا ماورائی واردات نہیں ہوتی، اس کی جڑیں زمینی طور پر انسانی اخلاقیات میں ہی پیوست ہوتی ہیں۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کر بھلا سوئے بھلا۔ آپ کو اگر کسی وجہ، حالات یا چلاکی سے طاقت ہاتھ آ جاتی ہے یا عروج ملتا ہے تو حوصلے اور اعتماد سے اسے ہضم یا جذب کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں، ورنہ اس کے مکافات سے آپ کو جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ آج ہمارے پی ٹی آئی والے دوست دکھی اور رنجیدہ ہی نہیں، ناراضگی کے ساتھ غصے میں ہیں، یہ کہ وقت کا دھارا ان کے خلاف کیوں چل رہا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سپریم جوڈیشری جو کبھی ان کی بلائیں لیتی تھی، اپنے آئینی وقار کو مٹی میں ملاتے ہوئے ان کے آگے پیچھے بچھ رہی ہوتی تھی، آج وہ ان کو بھری بزم میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے استدلال کے ساتھ سمجھا رہی ہوتی ہے۔ 30 مارخاں کے وہ عبقری قانون دان جو ثاقب سے بندیال تک ایک بروہی بنے ہوئے تھے، آج بچوں کی طرح الٹی سیدھی ہانکتے پائے جاتے ہیں اور کبھی بیوقوفوں کی طرح سر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عوام کے سامنے مظلومیت کے لبادے اوڑھنے لگتے ہیں۔ درویش نے برسوں قبل اپنی ابتدائی ملاقاتوں میں اصلیت سمجھ لی اور لکھا کہ یہ شخص کرکٹ کا پاپولر کھلاڑی ضرور ہے مگر سیاست کا ناڑی ہے۔ لوگ سیلیبریٹی سمجھ کر اس کی طرف ضرور آئیں گے مگر منہ کی کھائیں گے، کیونکہ سیاست کے لیے تحمل، حوصلے، برداشت اور میچورٹی کا جو ہلکا سا معیار ہوتا ہے وہ بیچارہ تو اس سے بھی تہی دامن ہے۔ جذباتیت و جنونیت سے اکھاڑ پچھاڑ یا دھینگا مستی تو کی جا سکتی ہے، کوئی تعمیری کامرانی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ حال ہی میں ہماری ایک صحافتی شخصیت نے کہا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ صورتحال بن جائے گی۔ یہ ناچیز عرض گزار ہے کہ اس نے نہ صرف سوچا بلکہ لکھا اور کہا بھی۔ جس روز باجوہ سے گڑبڑ کی مصدقہ اطلاع ملی، ایک سیاسی شخصیت کو مبارکباد کا پیغام بھیجا کہ لیجئے آپ کے لیے سب راہیں کھل گئیں، کیونکہ ایک اناڑی بیچارہ جن بساکیوں پر کھڑے تھا جب انہی کو توڑ بیٹھا ہے تو اس نے آگے کیا خاک بھرنا ہے۔ سیاست میں معمولی سی غلطی بعض لمحات میں اتنی حساس ہوتی ہے کہ آپ کو عرش سے فرش پر گرا دیتی ہے، چاہے جائے کہ آپ اناڑی پن میں غلطیوں کی تسبیح پکڑ لیں۔ واضح رہے کہ انا ولا غیری کا کوئی دارو نہیں۔ ہمارے عوام جتنے بھی جذباتی ہیں لیکن اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ وہ ہارنے والے کے ساتھ نہیں جاتے۔ جب انہیں یقین ہو جائے کہ فلاں نے جیتنا ہے، ماورائی اور نادیدہ خدائی طاقتیں بھی اس کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی اپنا وزن اسی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں یا گروہ در گروہ اس کی طرف پلٹنے لگتے ہیں۔ اس وقت اگرچہ ہمارے سوشل میڈیا پر حاوی لوگ بہت زور لگا رہے ہیں، حافظ صاحب تو رہے ایک طرف، قاضی فائز عیسیٰ جیسے غیر معمولی چیف جسٹس کے خلاف بھی طوفان بدتمیزی اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن جس طرح ان کے بظاہر افلاطون دکھائی دینے والے فاضل وکلاء فارغ ہوئے ہیں چند ایام میں شروع ہونے والی بھرپور انتخابی کمپین میں، جناح تھرڈ کی
سینہ بسینہ بھیجی گئی ہدایات اور مسلط کی گئی اناڑی قیادت کی کوتاہیاں انہیں عوام میں مزید ننگا کر دیں گی۔ ان کے لفظی گولے اور احتجاجی ڈنڈے باہمی طور پر استعمال ہوں گے۔ اس کے بالمقابل نواز شریف اپنے بڑے جلسوں کے ذریعے عوام کو اپنا واضح ٹھوس تعمیری بیانیہ ذہن نشین کرانے میں کامیاب ٹھہریں گے۔ اگر وہ ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی قیادت کو غرور و تکبر اور اکڑ کی بیماری یا علائش سے بچ کر عوامی عظمت کے سامنے سرنگوں ہو کر چلا پائے تو اگرچہ استحکام پارٹی کے الیکٹیبلز اور آزاد نمائندوں کی اہمیت 8 فروری کے بعد سب کو دکھائی دے گی، قائد حزب اقتدار کس نے ہونا ہے یہ تو کوئی سربستہ راز نہیں رہا، سبھی پر واضح ہے۔ البتہ 8 فروری کو یہ معلوم ہوگا کہ قائد حزب اختلاف کس نے بننا ہے، نیز یہ بھی کہ ایجیٹیشن کی سیاست کو کس حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ بہرحال ہمارا تزادستان اس وقت جس فکری و عملی کنفیوژن سے گزر رہا ہے، یہاں عوامی دکھ اور محرومیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس میں اصل ضرورت ایسے سیاسی استحکام کی ہے جس میں ایک نوع کا تسلسل و دوام ہو۔